ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کے لیے سورہ واقعہ تیر بہدف ہے اور رمضان المبارک کے 9 تاریخ کا میں آپ کو سورہ واقعہ کا اتنا بہترین عمل دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس عمل کو پڑھ لیا تو پورا سال آپ کے گھر میں غربت نہیں آئے گی، تنگدستی افلاس نہیں آئے گا، محرومی نہیں آئے گی، آپ محتاج نہیں بنیں گے۔ سورہ واقعہ سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، ہمیں منسلک کیا ہے، اور ہمیں قرآن پاک کی سورہ واقعہ کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں تلاوت کا جز بنانا چاہیے۔ اور میں یہ عمل رمضان کی برکت سے آپ کو دے رہا ہوں، اور اس عمل کو ہم نے خالی اختیار نہیں کیا بلکہ میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا کہ جس بندے نے سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں تلاوت کا جز بنایا ہے اس بندے کو کبھی غربت و افلاس نہیں آئے۔ ایک اللہ والے بہت بڑے بزرگ تھے، اب ان کی عمر 120 سال سے زائد تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تصور اور اپنے آپ کو کہتے تھے، اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نواب شاہ میں گوٹ جمال الدین میں نظر بند رہے، تو یہ بابا جمال الدین جو تھے یہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان سے پڑھتے رہے قرآن و سنت، اور بڑے اللہ والے، اور میں ان کی خدمت میں کئی علماء کے ساتھ جب پہنچا اجازت حدیث لی، اور انہوں نے بچوں کی طرح آواز ضعیف، اور وہ الحمدللہ ایسی باتیں بتاتے تھے کہ جو اولیاء کی زندگی کا بلندی کا ترقی کا باعث تھا۔ تو بتایا کہ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی اسباب نہیں تھے رزق کے، لیکن سورہ واقعہ کی تلاوت میں ان کو ہر چیز مہیا کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت ہے، اور آپ کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں صرف۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر، چونکہ امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن و حدیث اور فقہ کو سیکھا تھا۔ حماد، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، حماد کے استاد ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی کے استاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو آپ یہ دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو کچھ لوگوں نے کہا آپ نے بیٹیوں کے لیے چھوڑا کچھ نہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے صحیح طرح کا، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی بکریاں گھوڑے اونٹ نہیں ہے، گولڈ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت سکھائی ہے اجازت کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے سورہ واقعہ یہ پڑھتی ہیں مغرب کے بعد، یہ کبھی بھوکی نہیں رہیں گی، کبھی ان کو غربت نہیں آئے گی۔ تو ان کی بیٹیوں کو زندگی میں غربت نہیں آئی ہے۔ سورہ واقعہ کی ہمیں اجازت ہے، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء سے ہوتے ہوئے آج الحمدللہ میں آپ کو اجازت کے ساتھ عمل دے رہا ہوں۔ آپ نے اس دن 7 مرتبہ بیٹھ کے سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد آپ اپنا معمول بنا لیں، لیٹ ہو جائیں، لیٹ جب مرضی پڑھ لیں، لیکن رات کے وقت میں پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں پہلے اس دن، انشاءاللہ پورا سال غربت سے بچے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔